یار بات بہت پرانی ہے، ایسی زمانے کی جب رات کو آسمان میں صرف تارے ہوتے تھے اور صبح کو چیریوں کی آواز گھڑی سے پہلے اٹھاتی تھی۔ اس وقت ایک بہت خوبصورت اور ہریالی سے بھری بادشاہت تھی جس کا نام تھا سلطنت گلشن۔ نام ہی سن لو تو لگتا تھا جیسے زبان پر پھول کھیل گئے۔ پوری سلطنت میں ایسی سرسبزی تھی، ایسی خوشبو تھی کہ پاروں والوں کو بھی ہمارا آسمان زیادہ پسند آتا تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ تھے سلطان فریدوں۔ اب سنو، سلطان فریدوں کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ اکثر بادشاہ ہوتے ہیں جو صرف تخت پر بیٹھے رہتے ہیں اور فرمان جاری کرتے ہیں۔ فریدوں ایسا نہیں تھا۔ وہ خود دربار میں آتا، رایا کی سنتا اور انصاف کرتا۔ یہ بات الگ ہے کہ انصاف کرنا کبھی کبھی تکلیف بھی دیتا ہے، مگر فریدوں نے کبھی سچ سے منہ نہیں موڑا، اس لیے پوری سلطنت میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے جب تک فریدوں ہیں ہم محفوظ ہیں۔ اور اس کا بیٹا تھا شہزادہ عثمان، جوان، بہادر، خوش مزاج۔ ایسی مسکان تھی چہرے پر جو دیکھنے والے کا دل جیت لے، وہ والی مسکان جو نہ تخت مانگے نہ تاج، بس سیدھا اندر اتر جائے۔ پوری سلطنت کے لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور عثمان بھی انہیں اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ غرور نام کی چیز تھی ہی نہیں اس میں۔ پھر ایک ایسی رات جو کسی نے سوچی نہیں تھی، سلطان فریدوں اچانک بہت بیمار پڑ گئے۔ بخار اتنا تیز تھا کہ پورا جسم جل رہا تھا۔ محل کے سب سے بڑے طبیب حکیم ناصر آئے، نبض تتولی، آنکھیں جانچی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے سوچا، پھر بہت سنجیدگی سے بولے، شہزادے، مہاراج کو ایک خاص جنگلی خرگوش کا تازہ شوربہ چاہیے، وہ خرگوش جو پہاڑی جنگل میں پائی جاتی ہے، یہی ان کا علاج ہے۔ اور یار، عثمان نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ انسان سوچتا ہے وہ چلا، تلوار کمر پر باندھی، تیر کمان اٹھایا اور بات کے ماتھے کو پیار سے چھوتا۔ اتنی سی بات میں کتنا کچھ تھا۔ پھر بولا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں۔ سلطان نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا جنگل خطرناک ہے، سنبھل کر جانا۔ اور عثمان نے بس اتنا کہا، آپ کے لیے کوئی بھی خطرہ چھوٹا ہے ابا جان۔ جنگل کا راستہ گھنا تھا، پورا سکون تھا۔ درختوں کے پٹوں سے چھان چھان کر دھوپ آ رہی تھی، جیسے آسمان نے بھی اندر آنا چاہا ہو۔ پرندے گا رہے تھے۔ عثمان گھوڑے سے اترا اور پیدل چلنے لگا، خرگوش کے نشان ڈھونڈتا ہوا۔ اچانک ایک جھاڑی ہلی اور باہر نکلی ایک پیاری سی سفید خرگوش، آنکھیں گلابی، کان لمبے اور دوڑنے کا انداز ایسا کہ ہوا بھی پیچھے رہ جائے۔ عثمان نے تیر نکالا، لیکن خرگوش اتنی تیزی سے بھاگی کہ تیر چھوڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ پیچھے بھاگا، خرگوش بھاگتی رہی اور اچانک ایک بڑے پتھر کے نیچے غائب ہو گئی۔ عثمان رکا، جھکا، پتھر کے پاس۔ وہاں ایک تنگ راستہ تھا، نیچے کو جاتا ہوا۔ اندھیرا تھا لیکن راستہ تھا۔ اس نے سوچا، خرگوش ادھر گئی ہے، اور اندر گھس گیا۔ اندر جا کے احساس ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غار تھی۔ دیواریں گیلی اور ٹھنڈی، ہوا میں ایک عجیب سی بو، اندھیرا اتنا کہ اپنا ہاتھ بھی مشکل سے دکھے۔ پھر غار کے آخر میں کچھ نظر آیا، ایک دیو، اتنا بڑا کہ سر غار کی چھت سے لگ رہا تھا، آنکھیں آگ کے انگارے جیسی سرخ، ہاتھ اتنے بڑے کہ ایک ہاتھ میں پوری گائے سما جائے۔ وہ منظر دیکھ کے آدمی کی روح کانپ جائے۔ دیو نے عثمان کو دیکھا اور ہنس دیا، ایسی گہری گرجدار ہنسی کہ پوری غار ہل گئی۔ اوہ، تو میری خرگوش پکڑنے آیا تھا، اب میں نے تجھے پکڑ لیا۔ ایک ہی ہاتھ سے عثمان کو اٹھایا اور غار کے کونے میں رکھے ایک بڑے لکڑی کے صندوق میں بند کر دیا۔ اوپر سے بھاری تالا لگایا، چابی اپنے گلے میں ڈال لی، پھر بولا، آج رات تجھے کھاؤں گا، ابھی تو چھوٹا ہے، رات تک موٹا ہو جائے گا۔ کہا لگاتے ہوئے دیو چلا گیا۔ صندوق کے اندر اندھیرا تھا۔ عثمان نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن صندوق بہت مضبوط تھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے تھوڑی سی ہوا آ رہی تھی، بس اتنا۔ گھنٹے گزارتے گئے۔ عثمان اپنے بیمار باپ کے بارے میں سوچتا رہا، کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ کیا میں کبھی واپس جا پاؤں گا؟ پھر اچانک باہر سے قدموں کی آواز آئی، پھر تالے میں چابی کی آواز۔ صندوق کا ڈھکن آہستہ سے اٹھا اور عثمان نے دیکھا ایک لڑکی، لیکن یار ایسی لڑکی جو عثمان نے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ خواب میں نہ حقیقت میں۔ چاندنی جیسا چہرہ،
लंबे काले बाल जो कमर तक आते थे, आंखें हिरन जैसी बड़ी और गहरी, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान के देखने वाले का दिल थम जाए। वो थी शहज़ादी सोबिया। डरो नहीं, उसने आहिस्ता कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ। उस्मान हैरा होकर बोला, तुम यहाँ कैसे, और ये चाबी तुम्हारे पास कैसे? सोबिया ने एक ठंडी सांस ली और बोली, वो सफ़ेद खरगोश जिसका तुमने पीछा किया, वो मैं थी। मैं एक शहज़ादी हूँ जिस पर जादू किया गया है। दिन को खरगोश बन जाती हूँ, रात को अपनी असल शक्ल में आती हूँ। ये देव मुझे अपने पास कायद रखता है। तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़े, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करूँगी। उस्मान उसे देखता रहा और बेख्तियार बोल पड़ा, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं यहाँ हमेशा रहना चाहता हूँ। सोबिया के गाल सुर्ख हो गए, लेकिन उसने फ़ौरन कहा, ये वक्त शायरी का नहीं, देव किसी भी वक्त वापस आ सकता है, जल्दी करो। उस्मान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? सोबिया की आंखों में एक लम्हे के लिए उदासी आई। मेरी फ़िक्र मत करो, अभी भागो, वादा करो कि वापस आओगे। उस्मान ने सोबिया की आंखों में देखा, गहरी समुद्री आंखें, और बोला, मैं वादा करता हूँ, ज़रूर वापस आऊँगा। और वो गार से निकलकर भागा। जब उस्मान महल पहुँचा तो बाहर से ही समझ गया। महल पर काले पर्दे लटक रहे थे, सिपाही सर झुकाए खड़े थे, कहीं से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। सुल्तान फरीदुन का इंतकाल हो चुका था। उस्मान के घुटने का गए, वो सीधा बाप के कमरे में गया और देर तक बैठा रोता रहा। ऐसी रात थी जो कोई भूलना नहीं चाहता। तरफीन के बाद जब दरबार ने उसे तख्त पर बैठने को कहा, उस्मान ने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात वो महल की छत पर अकेला बैठा आसमान देखता रहा। सितारे थे, खामोशी थी, और दिल में दो फिक्रां थे, एक बाप की, एक सोबिया की। अगली सुबह उसने फ़ैसला किया, वो सोबिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा, मैं कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ, सल्तनत तुम्हारे सुपर्द है, जब वापस आऊँगा सब संभल लूँगा। वज़ीर ने रोकना चाहा, मगर उस्मान का फ़ैसला पक्का था। महल से निकलते हुए एक और मसला था, अगर लोग जाने कि ये शहज़ादा हैं तो हर जगह आवाज़ें उठें। उस्मान दरिया के किनारे पहुँचा। वहाँ एक गरीब बूढ़ा माहीगीर बैठा था, चाचा रहीम। उस्मान ने उससे अपना कीमती लिबास दिया और उसके फटे पुराने कपड़े लिए। चाचा रहीम ने हैरान होकर कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? चाचा, ये कपड़े तुम रखो और ये जाल भी दे दो मुझे। चाचा रहीम ने अपना पुराना जाल दिया और बोला, बेटा ये जाल आम नहीं, मेरे दादा का है। कहते हैं इस पर नेक लोगों की दुआ है, दुनिया की कोई भी मछली इसे नहीं तोड़ सकती। उस्मान ने जाल लिया, शुक्रिया अदा किया और चल दिया, एक आम माहीगीर की तरह, नंगे पाँव, फटे कपड़ों में। हाफ्ते गुजरे। भटकते भटकते उस्मान एक बड़े शहर पहुंचा। शहर में बहुत चहल पहल थी। महल पर रंगीली झंडे लहरा रहे थे, गलियों में मिठाइयाँ बट रही थे। एक शाही सवार बार बार ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, बादशाह सलामत का फरमान है, हमारी शहज़ादी नरगिस दुनिया की सबसे खूबसूरत शहज़ादी है। उस्मान ने सुना और फ़ौरन सोबिया का चेहरा उसके ज़हाँ में आया। ये नामुमकिन है, उसने सोचा, सोबिया जैसी खूबसूरत कोई नहीं हो सकती, पहले देखता तो हूँ। वो भीड़ के साथ महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद बैल्कनी पर एक लड़की आई, शहज़ादी नरगिस। खूबसूरत थी, कोई शक नहीं, लेकिन नक ज़रा टेढ़ी थी, और सोबिया के सामने बिल्कुल नहीं। उस्मान से रहा नहीं गया, पास खड़े लोगों से बोल पड़ा, भाई लोग, ये खूबसूरत ज़रूर है, मगर दुनिया की सबसे खूबसूरत नहीं। मैं एक ऐसी शहज़ादी को जानता हूँ जो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वो दम थामा था। देखते ही देखते दो मुहाफिज आए और उस्मान को पकड़ लिया। दरबार में घसीटा गया। मलिक काबूस तख्त पर बैठा था, बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, सख्त आंखें, माथे पर बल। तुम वो माहीगीर हो जिसने कहा मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत नहीं? जी महाराज, उस्मान ने सर उठा के कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई इतनी जुर्रत से बात नहीं करता था। मलिक काबूस ने गुस्से से कहा, मैं अभी हुक्म दूं कि तुम्हारा सर कलाम कर दिया जाए। उस्मान ने पुरस्कून आवाज़ में कहा, महाराज,
آپ نے خود کہا ہے کہ آپ انصاف پسند ہے، تو مجھے موقع دیں، ثابت کر دوں۔ ملک قابوس نے آنکھیں تنگ کیں، تھوڑا رکا، پھر بولا، ٹھیک ہے، 2 ہفتے۔ اگر تم نے وہ شہزادی میرے دربار میں پیش نہ کی جو میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ منظور ہے مہاراج، عثمان نے سر جھکایا۔ 2 ہفتے بعد رات کا جشن تیار رکھیں۔ عثمان فوراً جنگل کی طرف بھاگا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، صوبیہ کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جنگل پہنچا تو دیکھا سیلاب آ چکا تھا۔ پانی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ پتھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے غار کا راستہ تھا۔ عثمان گھنٹوں ڈھونڈتا رہا، کھوڑتا رہا، ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا رہا۔ آخر کر ایک جگہ زمین کچھ مختلف لگی۔ اس نے زور لگایا اور ایک بھاری لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ اس نے مٹھی بند کی اور زور زور سے دستک دی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دروازہ بہت آہستہ سے ایک انگل کھلا۔ ایک بڈھی عورت کا چہرہ نظر آیا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چہرے پر جھریاں، لیکن آنکھوں میں جہنت اور محبت۔ یہ تھی آیا زرینہ، صوبیہ کی دایا اور سب سے قابل اعتماد ساتھی۔ آیا زرینہ نے عثمان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ آؤ بیٹا، میں نے پہچان لیا تمہیں۔ شہزادی نے کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں ایک خاص مسکان ہے، وہ مسکان جو پھٹے کپڑوں سے نہیں چھپتی۔ اندر پہنچا تو آیا زرینہ نے ساری داستان سنائی۔ بیٹا، جب دیو واپس آیا اور اس سے پتہ چلا کہ تم بھاگ گئے، اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر غار کی دیواریں ہلا دی۔ پھر اس نے شہزادی کو اٹھایا اور اسی صندوق میں بند کر دیا جس میں تم تھے۔ رات کو باہر جاتا ہے، لیکن غار کے گرد ایک سیلابی دریا بہا دیتا ہے، اور اس دریا میں ایک خوفناک مچھلی چھوڑ دی ہے جو ہر آنے جانے والے کو نگل جائے۔ عثمان کا دل بھاری ہو گیا۔ آیا زرینہ، ابھی دیو باہر ہے؟ ہاں، ابھی 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ تو سنو، عثمان نے کہا، تم اور شہزادی صندوق کے اندر بیٹھ جاؤ۔ لکڑی کا صندوق پانی پر تیرے گا۔ میں دروازہ کھول کر پانی میں کوڑوں گا اور اس مچھلی کو اپنے جال سے پکڑوں گا۔ آیا زرینہ نے فکر سے کہا، لیکن بیٹا وہ مچھلی بہت بڑی ہے، تمہیں نگل جائے گی۔ عثمان نے جال دکھایا، چاچا رحیم والا جال۔ نیک لوگوں کی دعا ہے اس پر۔ آیا زرینہ صندوق کے پاس گئی اور کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، شہزادی، وہ شہزادہ آ گیا ہے جس نے وعدہ کیا تھا۔ صندوق کے اندر سے ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر صوبیہ کی آواز آئی، کمزور لیکن پر امید، مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا۔ آیا زرینہ صندوق میں بیٹھ گئی۔ عثمان نے گہری سانس لی، جال مضبوطی سے پکڑا اور دروازہ کھول دیا۔ پانی سیلاب کی طرح اندر آیا، اور پانی کے ساتھ آئی وہ خوفناک مچھلی، جتنی ایک کشتی ہو۔ منہ کھولا، دانت تلوار جیسی تیز، آنکھیں سرخ۔ عثمان نے پانی میں چھلانگ لگائی اور پوری طاقت سے جال پھینکا۔ جال مچھلی پر پڑا، مچھلی نے جھٹکے مارے، پانی میں لہریں اٹھیں۔ عثمان کو ادھر ادھر ڈھکیلا، لیکن جال نہیں ٹوٹا۔ عثمان نے مچھلی کو جال میں لپیٹا اور تیرتے تیرتے کنارے پر آ گیا۔ مچھلی کو مارا، پھر اس کے چمکتے چھلکے اتارے اور جیب میں ڈال لیے۔ صندوق بھی تیرتا ہوا کنارے آ گیا۔ عثمان نے ڈھکن کھولا۔ آیا زرینہ باہر نکلی، اور پھر صوبیہ۔ پہلے ایک ہاتھ باہر آیا، پھر وہ خود، کامزور، تھکی ہوئی، بالوں میں گرد، لیکن اتنی خوبصورت کہ عثمان بھول گیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں آیا ہے۔ صوبیہ نے باہر آ کے آسمان کو دیکھا، آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی، پھر عثمان کی طرف دیکھ کے بولی، تم نے وعدہ نبھایا۔ تینوں نے ملک قابوس کی بادشاہت کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں عثمان نے صوبیہ کو سب کچھ سنایا، باپ کا انتقال، ماہی گیر کا باعث، ملک قابوس کی دھمکی، سب کچھ۔ صوبیہ نے چپ چپ سنا، اور جب عثمان نے ختم کیا، اس نے صرف اتنا کہا، تم بہت زیادہ برداشت کرتے ہو۔ بادشاہت کی سرحد پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ محل کے چاروں طرف مشالیں جل رہی تھیں۔ مالک قابوس کی فوج سیفیں باندھے کھڑی تھی۔ دربار میں امیر، وزیر، دربانی سب جمع تھے۔ سب سوچ رہے تھے، وہ غریب ماہی گیر کیا لائے گا۔ عثمان دربار میں داخل ہوا، ساتھ آیا زرینہ تھی اور ایک صندوق۔ دربار میں ہنسی کی لہر دوڑی، دیکھو ماہی گیر کیا لایا، ایک بڈھی اور ایک صندوق۔ ملک قابوس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، سپاہیوں اسے پکڑو۔ سپاہی آگے بڑھے، مہاراج بس ایک لمحہ۔ عثمان نے زور سے کہا۔ ملک قابوس نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ عثمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا
اور مٹھی بھر چاندی کے چھلکے نکال کر ہوا میں اڑائے۔ پورا دربار چاندی کی روشنی سے بھر گیا، جیسے 1000 چاند ایک ساتھ نکل آئے ہوں۔ لوگوں نے آنکھیں مچمچیں۔ پھر عثمان نے سونے کے چھلکے نکالے۔ سنہری روشنی نے دربار کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ پھر آخر میں جواہرت کے چھلکے، ہیروں، یاقوتوں اور زمرودوں کی روشنی نے سب کی آنکھیں بند کر دیں، اور جب روشنی آہستہ آہستہ کم ہوئی، صندوق کھلا، آیا زرینہ ایک طرف ہتی اور شہزادی صوبیہ باہر نکلی، سفید لباس میں، بالوں میں ستاروں جیسی چمک، آنکھوں میں گہری سمندری گہرائی۔ پورا دربار ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ملک قابوس نے پہلے نیچے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر نظر اٹھائی، دیر تک خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تم نے جیت لیا ماہی گیر۔ میری بیٹی واقعی دنیا کی سب سے خوبصورت نہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ دربار میں پھر سنتا۔ ملک قابوس نے کہا، لیکن تم ماہی گیر نہیں ہو، تمہاری آنکھیں اور انداز بتاتا ہے کہ تم کوئی اور ہو، بتاؤ اصل میں کون ہو؟ عثمان نے سر اٹھایا، میں شہزادہ عثمان ہوں، سلطنت گلشن کا والی عہد۔ تینوں واپس سلطنت گلشن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صوبیہ نے عثمان سے پوچھا، اب آگے کیا ہوگا؟ عثمان نے مسکرا کے کہا، کل میں اپنی سلطنت سنبھالوں گا اور پھر تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ صوبیہ نے مسکرائی، اور اس بار اس کی مسکان میں اڈاسی نہیں تھی، اور اس رات پہلی بار بہت دنوں کے بعد عثمان کی نیند اچھی آئی۔ یہ داستان اس وقت کی ہے جب ودوں کا مطلب تھا کچھ، جب مسکان پہچان ہوتی تھی، اور جب نیک لوگوں کی دعاؤں میں سچی طاقت ہوتی تھی۔